بھائی فرمان کو آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ کیا، ان کی طرح تو خیر میں خطابت نہیں کر سکتا، لیکن جن الفاظ میں بیان کر سکوں گا کروں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیں محمد مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو مولا کائنات نے اپنی دعاؤں میں طلب کیا، جن کو مولا کائنات نے خدا سے مانگا، اور خداوند عالم نے مولا کو بالکل مولا کی طرح ایک بیٹا عطا کیا کہ جس کا نام عباس رکھا گیا، اور جس کو اہل حرم کی ڈھارس کہا گیا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس کو صرف اور صرف آپ نے سنا ہے کہ حسین کے لیے مانگا تھا، صرف اس لیے مانگا تھا کہ کوئی ایسا بیٹا ہو میرا، کوئی ایسا شجاع بیٹا ہو کہ جو جس وقت میں نہ موجود ہوں تو میرے بیٹے حسین کی ٹھیک اس طرح مدد کرے کہ جس طرح میں اپنے بیٹے حسین کو چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کو خداوند عالم نے عباس جیسا بیٹا عطا کیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئے کہ جس کا نام جنگ صفین تھا، کہ جب سارے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ علی کو چھوڑ کر کسی اور کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے، تو روایتوں میں ہے کہ مولا کائنات جنگ سے واپس پلٹے اور انہوں نے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عبا پہنائی، زرہ پہنائی اور اپنا گھوڑا دیا اور اپنی تلوار دی اور بٹھا دیا گھوڑے پر اور کہا جاؤ عباس۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اس وقت مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ عمر نہیں تھی، اور مولا عباس جب اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر جنگ کرنے گئے ہیں تو دشمنوں نے یہ فیصلہ نہ کر پائے، دشمن کے آخر یہ عباس ہیں کہ علی ہیں، لہذا جیسے ہی ان کے پاس سامنے عباس گئے اور اس شجاعت بھری جنگ کی مولا عباس علیہ السلام نے کہ لوگ کہنے لگے کہ یا علی آپ پھر سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، یا علی آپ نے تو کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا کسی اور کو بھیجوں گا۔ لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ جب مولا عباس علیہ السلام نے اپنے نقاب کو الٹا تو ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ ایک 9 سال کا نوجوان بیٹھا ہوا گھوڑے پہ اور علی کی طرح جنگ لڑ رہا ہے، بالکل شباہت تھی مولا کائنات سے۔ ایک مرتبہ جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، مولا کائنات کی شہادت کے کچھ دنوں کے بعد مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحن میں ٹہل رہے تھے۔ صحن میں ٹہلتے ہوئے عباس کو زینب نے دیکھا اور بڑی تیزی سے گریہ کرنے لگی۔ عباس نے جیسے شہزادی کو دیکھا اور کہا شہزادی کیوں گریہ کر رہی ہیں، آخر کیا بات ہے؟ کہا عباس جس طرح ابھی آپ صحن میں ٹہل رہے تھے پھر سے اسی طرح ٹہلیے، کیونکہ میرے بابا بالکل اسی طرح صحن میں ٹہلا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، سارے واقعے ختم کرتے ہوئے بس میں کربلا پہ آتا ہوں۔ مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مولا حسین کے پاس آتے ہیں اور جنگ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں، لیکن اجازت ملتی نہیں، مولا حسین دیتے نہیں، کہتے ہیں کہ عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں، آخر تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو علم بردار ہو۔ آخر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے رہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب 4 سال کی بچی آئی اور عباس سے آ کے لپٹ گئے اور کہنے لگے امو پانی ختم ہو گیا ہے، بچے بڑے پیاسے ہیں، جھولے میں علی اصغر بڑا بلک رہا ہے پیاس کی وجہ سے، علی اصغر کا ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، امو اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل کر دیجئے۔ ایک امو اپنی بھتیجی کو جیسے ایسے لپٹے ہوئے دیکھتا ہے فوراً مولا حسین کے سامنے گئی، اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا اب رہا نہیں جاتا، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کروں۔ عزیزان محترم، مولا عباس کو مولا حسین نے اجازت دی۔ جیسے ہی سکینہ نے سنا، سکینہ فوراً دوڑی دوڑی خیموں میں گئی اور اپنی مشک اٹھا کے لا کے عباس کو دے دی اور کہا امو جلدی سے جائیے پانی لے کے آئیے۔ عباس کو بھیجا اور بچوں میں کوزوں کو تقسیم کرنے لگی، لو تم یہ کوزہ پکڑو، لو تم یہ کوزہ پکڑو، لو تم یہ کوزہ پکڑو۔ جب سب کو کوزے تقسیم کر چکی، مجھے کوئی مصائب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرات آپ کے سامنے ہے، کربلا بھی آپ کے
सामने कुछ मसाइब बयान करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ऐसी जगह मौजूद है कि ये तुम कूज़ा पकड़ो, ये तुम कूज़ा पकड़ो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सबसे पहले तुम्हारी प्यास बुझाऊंगी, फिर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। अजरकुम अल्लाह। मौला अब्बास आए, इजाज़त मांगी, इजाज़त मांग के चले। अब एक अरबी ज़ाकिर है लबनान के, उन्होंने एक मुकालमा पढ़ा मौला अब्बास और मौला हुसैन के दरमियान का। मुकालमा ये था कि अब्बास, जब तुम जंग करने जाओगे तो जब तक मेरी नज़रें तुम्हें देखती रहेंगी, और जब मेरी नज़रों से तुम ओझल हो जाओगे तो तुम उधर से सदा बुलंद करना, मैं इधर से सदा बुलंद करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, तसव्वुर फरमाइएगा सदा क्या थी। सदा ये थी, मौला हुसैन ने कहा तुम उधर से कहना अना इब्नु अली अल मुर्तज़ा, और मैं इधर से तुम्हारी आवाज़ सुन के कहूँगा अना इब्नु फातिमा अज़-ज़हरा। हाँ अजीज़ान मोहतरम, मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला हुसैन की नज़रों से ओझल हुए, सदाओं का मुकालमा सिलसिला शुरू हो गया। पहली सदा मौला अब्बास ने दी अना इब्नु अली अल मुर्तज़ा। मौला हुसैन इधर से पलट के जवाब देते हैं अना इब्नु फातिमा अज़-ज़हरा। ये सदा 3 मरतबा आई। अब चौथी मरतबा मौला हुसैन को कोई सदा अब्बास की सुनाई नहीं दी। मौला हुसैन का दिल टूट गया। बस तसव्वुर करिएगा, मौला हुसैन का दिल टूट गया। इंतजार किया लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब मौला हुसैन ने सोचा शायद अब्बास जंग करने में मसरूफ हो, लिहाजा इस बार सदा की इब्तिदा मैं करता हूँ। हुसैन ने सदा की इब्तिदा बुलंद की अना इब्नु फातिमा अज़-ज़हरा। अब्बास की कोई सदा पलट के नहीं आई। हुसैन का दिल टूटने लगा। फिर एक मरतबा हुसैन ने इंतजार किया, फिर कहा शायद अब्बास जंग में मसरूफ होंगे। फिर हुसैन ने सदा दी अना इब्नु फातिमा अज़-ज़हरा। अब हुसैन का दिल टूट गया। हुसैन मचलने लगे क्योंकि अब्बास की सदा वापस नहीं आ रही। हुसैन ने अपने हाथों को कमर में डाला और फिर सदा दी अना इब्नु फातिमा अज़-ज़हरा। अब्बास की कोई सदा ना आई। अब रवायतें बताती है कि हुसैन अपने हाथों को कमर में डाले हुए दौड़े दौड़े मक्तल की तरफ गए। अब्बास, अरे मेरे भाई मुझे आवाज क्यों नहीं देते। कुछ दूर पहुंचे, मौला अब्बास का बाया बाजू देखा, उसे सीने से लगाया। कुछ दूर पहुंचे तो मौला का दाया बाजू मिला, उसे सीने से लगाया। अब जैसे ही अब्बास के पास मौला पहुंचे हैं, मौला अब्बास जमीन पे हैं। अभी मुझे एक रिवायत और पढ़नी है जनाब उम्मुल बनीन की, उसके बाद मसाइबों को ख़त्म करूंगा। मौला हुसैन गए हैं, अब्बास के सर को लिया, अपने जानुओं पे रखा। भैया अब्बास, कोई वसीयत हो तो बयान करो। हाँ मौला, जब मैं दुनिया में आया था तो आपकी ज़ियारत की थी, अब इस दुनिया से जा रहा हूँ तो आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। गरीब ने अपना फटा हुआ दामन उठाया, अब्बास की आंखों का खून साफ किया और अजीज़ो अब्बास ने मौला की ज़ियारत की। और मौला अब्बास कहते हैं मुझे सुकून मिल गया। फिर हुसैन कहते हैं भैया अब्बास, आज तक तुमने मुझे आका कहा है, कभी भैया नहीं कहा। मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मुझे भैया कहे। तो अब्बास कहते हैं आका, इस वक्त आपने मेरा सर अपने जानू पे रखा हुआ है, लेकिन आका मुझे बता दीजिए कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, आप होंगे और अली अकबर होगा, तो आपको सहारा देने वाला कौन होगा। ए मौला, मुझे इतना बता दीजिए कि जब सब शहीद हो जाएंगे, आप मैदान मख्तल में होंगे, अरे तो आपका सर अपने जानू पे कौन रखेगा। मौला हुसैन कहते हैं भैया अब्बास, बस मुझे एक बार भैया कह के बुला दो। मौला अब्बास कहते हैं आका, मेरी माँ उम्मुल बनीन ने मना किया है कि हुसैन को कभी भैया न कहना, अरे वो तुम्हारा आका है। अजीज और रिवायतें बताती हैं कि निदाए गैबी आई, अरे अब्बास, अरे मैं फातिमा तुम्हें हुक्म देती हूँ कि एक मर्तबा हुसैन को भैया कह के बुला दो। अब्बास ने हुसैन को भैया का रूह परवाज
آس کر گئی. ہاں عزیزان محترم, اب سکینہ ادھر آس لگائے بیٹھی ہیں. سب سے مظلوم شخصیت کا نام ہے سکینہ کربلا میں, کیونکہ سب سے چھوٹی بچی ہے. یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی, کسی کی چھوٹی چھوٹی بھتیجیاں ہوں گی. ہاں عزیزان محترم, سکینہ نے حسین کو دیکھا کہ بابا علم لے کے آ رہے ہیں. بابا کے قدموں میں لپٹ گئی. بابا, ارے میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا, بابا سے دور ہوئی, بچوں کے پاس گئی. اے بچوں, ارے کوزوں کو واپس کر دو, میرا چچا میدان مقتل میں مارا گیا. بس کربلا ختم کی. قافلہ مدینے میں آیا. جناب سید سجاد نے کہا ہے بشیر جاؤ مسجد میں جا کے اعلان کر دو کہ حسین قتل کر دیا گیا. جب کسی ماں کا 32 سالہ بیٹا مارا جائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ رو لو, گریا کر لو, آخری شب ہے. اس کے بعد نہ جانے کب محرم نصیب ہو, اس دنیا میں رہے یا رخصت ہو جائیں. عزیزان محترم, جب کسی ماں کا 32 سالہ جوان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے؟ بشیر جاؤ اعلان کر دو. بشیر مسجد نبوی میں آئے اور اعلان کیا قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین بکربلا. ارے جیسے یہ صدا ام البنین نے سنی, ام البنین نے اپنی ابا کو سر پہ ڈالا, اسے کو اٹھایا. اے بشیر تو کیسی بات کرتا ہے؟ ارے حسین کون حسین؟ کہاں ہے ام البنین؟ ارے وہی حسین جو نبی کا نواسا تھا. ارے بشیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ میرا شجاعت سے لبریز عباس بھی تھا. ارے کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ اے ام البنین, عباس نے وفا کی, لیکن عباس کے سر پہ گرز لگا, عباس شہید ہو گئے. اے بشیر, ارے عباس میرا اتنا کمزور نہیں تھا جو گرز لگنے سے شہید ہو جائے. ہاں بی بی, عباس گرز لگنے سے شہید نہیں ہوا, عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. جناب ام البنین کا عصا چھوٹا. ارے 32 سال بیٹے کی خبر سن کے ماں زمین پہ گر گئی. بشیر نے کہا اے بی بی, ام البنین عباس کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے. جناب ام البنین نے سینہ پیٹا. اے بشیر, ارے ذرا مجھے انصاف سے بتا کہ جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو جائے, ارے وہ گھوڑے سے زمین پہ کیسے آتا ہے؟ اے بشیر, ارے تو نے میرا کلیجہ چلے کر دیا. اے بشیر, یہ کیسی خبر دی؟ اے بشیر, ارے میں حسین کو نہ بچا سکی. اے بشیر, انا للہ و انا الیہ راجعون. عزم بقضائہ و تسلیم لامرہ.